اے نبی آپ کہیے قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایمان والوں کو یہ سارا جو دین ملا ہے، یہ جو قرآن ملا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے، یہ اللہ کی رحمت سے تم کو ملا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس بنیاد پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کو پا کر، اس دین کو پا کر وہ خوش ہو جائیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن، یہ اسلام ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے، ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں، لوگوں کے پاس مال ہے، ان کے پاس سیاست ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس سارے معاملات ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس اللہ ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے، مسلمانوں کے پاس وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے، مسلمانوں کے پاس وہ دین ہے جس کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، مسلمانوں کے پاس جنت کی چابی ہے، مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی بعض اوقات ٹیلی ویژن چینل، ایک چینل لگائیں، دوسرا، تیسرا، تینوں چینل مل کے اس کا ذہن خراب کرتے، راتوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، اس کی تجارتیں خراب کر رہے ہیں، اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں، بیوی بچوں سے اس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، سارا غصہ اس کے ذہن میں جمع ہو رہا ہے۔ عام طور سے مسلمان بلا شبہ برے حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن برے حالات اگر ہم کو برا بناتے ہیں تو یہ بے وقوفی، ناکامی پر ناکامی۔ اگر برے حالات ہمارے دل کی دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارا چین و سکون غارت کر دیتے ہیں، ہماری گھریلو زندگی، مسجد کی زندگی، تجارت کی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، ہم سوچنے سمجھنے اور صحیح قدم اٹھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں، تو ناکامی پر ناکامی ہے۔ جو راستہ کامیابی کا تھا وہ ہم نے خود بند کر دیا۔ ان حالات میں سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے، چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے۔ بااصول قوم اگر حوصلے کے ساتھ صحیح اقدامات کریں تو وسائل کی قلت کے باوجود بھی وہ ترقی کرتی ہے۔ اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آپ دیکھیں، کیا وسائل ان کے پاس تھے؟ ان کے پاس وسائل کم تھے، لیکن ان کے اندر کی طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، ان کی سوچ صحیح تھی، ان کی سوچ صحیح تھی، ان کے اصول صحیح تھے، ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، ان کے اندر کی طاقت باہر کی مخالفت کے مقابلے میں ان کے لیے ایک ہمت بن گئی، اور ان کے قائم رہنے کے لیے، ٹکاؤ بننے کے لیے بہت بڑی طاقت بن گئی۔ اندر کی طاقت، باہر کی نہیں۔ باہر کے وسائل کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر اندر سے مضبوط ہو، اس کی سوچ اگر صحیح ہو تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ پھر چاہے وہ مسائل فائنینشل ہوں، چاہے وہ مسائل میڈیکل ہوں، چاہے وہ مسائل پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ مسائل سوشل ہوں، دعوتی معاملات ہوں یا انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اگر انسان کے پاس اس کی سوچ صحیح ہو تو بعض اوقات وہ تاریکی میں بھی نور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں راستہ بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اندر کی روشنی ہے۔ باہر کی روشنی ہے، آنکھ بند ہے تو باہر کی روشنی فائدہ دیتی نہیں، لیکن اگر اندر کی روشنی انسان کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین اندھیروں میں سے اس کو اجالے میں لے کر آتا ہے۔ یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، لیکن اللہ نے جو دین دیا ہے، یہ جو ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی ہم کو دیا ہے، اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا ہے، اس ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔